السلام علیکم گائز، آج ایک نیو بلاگ کے ساتھ میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں. یہ میری بیٹی کا مدرسہ اور میں یہاں پہ اس ٹائم اس کا دیکھ مین وائل میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کچھ بات چیت کر لی جائے، اپنا تھوڑا سا نالج شیئر کر لیا جائے. تو ویڈیو تو زیادہ گھوم پھر کے نہیں بنا رہی کیونکہ میں ایک ہی جگہ پہ اسٹل ہوں. لیکن آج ہم بات کریں گے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ فن لینڈ 7 ایئرس سے پہلے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کا وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن جو بات میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ان 7 ایئرز سے پہلے کیا ہو رہا ہے فن لینڈ میں، اس کے بارے میں کوئی کسی سے بات نہیں کرتا کہ وہ جو 7 سال بچہ گھر پہ ہے تو اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. تو آج ہم ان 7 سال کے بارے میں بات کریں. تو نمبر 1 جو بات شروع کریں گے کہ وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہاں ڈے کیئر سینٹرز ہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم پری اسکول میں 3.5 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں تو ہم ٹھیک کرتے ہیں، فن لینڈ میں بھی ڈے کیئر سینٹر ہے، تو غلط ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اگر کمپیئر کیا جائے تو ریئلی سوری لیکن یہ بہت برڈنائزنگ ہے. بچے کو بہت برڈن اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. سبجیکٹس اتنے زیادہ ہیں اور اسکول آورز اتنے زیادہ ہیں. پلے گروپ کی تو نہیں میں بات کری، بٹ ہاں پریپ میں جا کے تھوڑا سا ٹف شیڈیول ہو جاتا ہے بچوں کا. اس کے علاوہ جو ہے ایکٹیویٹیز ہیں بٹ بہت زیادہ نہیں ہیں. میں نے خود 7 ایئرس ٹیچنگ کی ہے اور ٹیچرز زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ایکٹیویٹی پلان آؤٹ کی جاتی ہے تو بچے جو ہے وہ زیادہ کام کر رہے جو ٹیچرز ہیں وہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ کمپیریٹیولی کم کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ساری پریپریشنس پہلے سے ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بچوں کو ایک گائیڈ لائن اور رولز کے تحت کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور فائنلی ان کے پروجیکٹس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے. جبکہ لرننگ ایسے نہیں ہوتی. فن لینڈ کے جو ڈے کیئر سینٹر ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے، مطلب ان میں ٹوٹلی تربیت کے اوپر جو ہے کام کیا جاتا ہے. مطلب وہ لوگ پیورلی بچے کی جو شخصیت ہے یا ہیومن نیچر جو ہے، ہیومینٹی کے لیے جو ایک رحم دلی ہے یا جو اخلاق ہے وہ ان کے اوپر پیدا کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل سب سے بیسک بات اگر میں کروں، صفائی پسندی کی اگر بات کی جائے تو فن لینڈ میں بچوں کو تبھی سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے روم کا جو وہ ہے ڈسٹ بن ہے اس کو باہر جا کے مین ڈسٹ بن میں جو ہے جا کے خالی کر کے آنا ہے. اپنے کمرے کو خود صاف کرنا ہے، ٹیبل کو خود صاف کرنا ہے. یہ سب چیزیں انہیں سکھائی جاتی ہیں. اس کے مقابلے یہاں کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو فرضی باتیں نہیں کہوں گی، میں آپ کو ایک ریئل واقعہ اپنی ٹیچنگ ایکسپیرینس سے شیئر کرنے والی ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب میں اسکول میں پڑھاتی تھی تو ایک اور میری کلیگ نے ایک بچے کو بریک ٹائم کے بعد کلاس روم میں پڑے ریپر کو کہا کہ یہ ڈسٹ بن میں آپ پھینکو. تو اس بچے نے کہا کہ یہ تو میں نے نہیں پھینکا، تو میں کیوں ڈسٹ بن میں پھینکوں. تو ٹیچر نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ کی کلاس روم تو ہے نا، تو آپ پھینک دو، کوئی بات نہیں. اس نے پھینک دیا. نیکسٹ ڈے وہ بچہ اسکول نہیں ہوا کہ اس بچے کے پیرنٹس نے کال کر دی اور وہ کافی غصے میں تھے کہ آپ کی ٹیچر نے ہمارے بچے سے صفائی کروائی ہے. اب یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ مطلب بچوں کو کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریپر گرایا ہے تو اٹھاؤ، اگر نہیں گرایا تو مت اٹھاؤ. قومیں ایسے نہیں بنتی، نیشنز ایسے نہیں بنتی. بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا ہے، پھر چاہے وہ جو بھی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساتھ والے گھر والے کوڑا آپ کے گھر کے آگے پھینک دیں اور آپ اٹھاتے پھرو، یوں بھی نہیں ہے. لیکن جو سسٹمز ہیں نا وہ ہم نے خود بنانا. سیکنڈ تھنگ، whom we should blame. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کو اپنے کاموں کے لیے، اپنی غلطیوں کے لیے یا اپنی ناکامی کے لیے بلیم کر رہا ہے. فار ایگزامپل ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا تو ہم کس کو بلیم کریں گے؟ یا ہم پیرنٹس کو بلیم کریں گے، یا ہم ریلیٹیوز کو بلیم کریں گے، یا بہن بھائیوں کو بلیم کریں گے، یا ہم گورنمنٹ کے سسٹمز کو بلیم کریں گے، یا ہم پولیٹیشنس کو بلیم کریں گے. اور اگر ہمیں کوئی نہیں ملے گا نا بلیم کرنے کے لیے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے پہ کسی نے بلیک میجک کروا دیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ریالٹیز نہیں ہیں، یہ ریالٹیز ہیں، بٹ جس نے سکسیزفل ہونا ہوتا ہے نا وہ ہو کے رہتا ہے. آپ اکیلے نہیں ہو جو ان ریالٹیز کو فیس کر رہے ہو یا ان ریالٹیز میں پھنسے ہوئے ہو. سب لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. سب لوگوں کی زندگی میں مسائل ہیں، سب لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. ایون کہ باہر کے ملکوں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں تو ان کو بھی شکایتیں ہیں، اپنی حکومت سے بھی شکایتیں ہیں، ان کو اپنے ریلیٹیو سے بھی شکایتیں ہیں. وہاں پہ تو سسٹم بھی اور ہے، پیرنٹس کے ساتھ اتنا عرصہ بچے رہتے ہی نہیں ہیں، ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ ہم ہر وقت کسی کو بلیم کرتے ہیں. ان کو اپنی حکومت سے بھی شکایتیں ہیں اور وہاں پہ بلیک میجک کا بھی کانسیپٹ ہے.
تو ہم اکیلے نہیں ہیں جو ان سب چیزوں کو فیس کریں. دا تھنگ از کہ آپ نے ان سب چیزیں خود کو کیسے نکالنا ہے, خود کو کیسے سنوارنا ہے, اپنی لائف کو کیسے بنانا ہے اور سکسیزفل کیسے ہونا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ایک دوسرے کو بلیم کرنے والی ہمیں یہ فوری طور پہ چھوڑنی پڑے گی, اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہوگا کہ اون کریں جو بھی ہوا ہے وہ اس میں آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی تھی, آپ ہی کی کہیں نہ کہیں کوتاہی تھی, یا آپ کی کہیں نہ کہیں لاپرواہی تھی. اینڈ یو کین ناٹ بلیم ادرس, نو ون. اور اگر کسی نے مانگنا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نمبر پہ اگر ہم جائیں ایگزامینیشنس کی بات کریں, کہ میں نے پچھلے دنوں ایک اسکول کے مطلب ان کی ڈائری دیکھی ایک بچے کی, اور میں دیکھ کے حیران ہو گئی. وہ اتنی برڈنائزنگ ڈائری تھی کہ بچہ گھر آ کے کام کرنا شروع ہوا ہے اور وہ رات کے 2 بجے تک کام کر رہا ہے. اب ایک تو ہمارے بچے آتے ہی بیچارے 2-2:30 بجے یا 3 بجے اکثر اسکول سے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ رات کے 2 بجے تک کام کرتے رہیں گے تو کسی اور چیز پہ کیسے فوکس کریں گے؟ نہ وہ فیملی ٹائم دے رہے ہیں, نہ وہ فیملی ویلیوز کو سیکھ رہے ہیں, نہ ہی وہ تلاوت کر رہے ہیں. اوبویسلی وہ ہر وقت پڑھائی میں اتنا پریشان ہوتے ہیں, اور پڑھائی سے نکلیں گے تو ان کو بریک چاہیے. اب پیرنٹس کہیں قرآن پڑھ لو تو پھر کیسا رسپانس آئے گا وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. اور نہ ہی وہ گھر میں کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. انہیں پیرنٹس جو ہیں وہ خود اتنے پریشان ہیں کہ وہ ان کو پکا پکایا کھانا دے رہے ہیں, ان کو چائے بھی مل رہی ہے, گیسٹ بھی آ رہے ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پڑھ لو کوئی بات نہیں. گیسٹ کو بھی پتہ ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں. دس از اے ٹوٹلی wrong concept and a wrong system to teach your children, because study is not everything. آپ اگر انہیں پڑھائی کے لیے سکھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی ان کو سکھانی پڑیں گی آپ کو, ادروائز وہ سوشلی نارمل نہیں رہیں گے, they'll be considered weird. تو اپنے بچوں کو ویئرڈ نہ بنائیں اور اس پہ کچھ کام کریں. اچھا, فن لینڈ جو ہے وہ لاسٹ 100 ایئرس سے اس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے کہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کیسے بڑھانا ہے. اٹ واز اے پور کنٹری بیک لائک 100 ایئرس بیک. اور اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ کسی گھر میں بیبی ہوتا ہے تو ہاسپٹل کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پورا ایک باکس بھیجا جاتا ہے جس میں بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں, فیڈرز ہوتے ہیں, کچھ اسینشلز ہوتے ہیں بچوں کی, اور اس کے علاوہ پیرنٹس کو ایک بک بھی دی جاتی ہے. باہر پیرنٹنگ کے بھی کورسز ہوتے ہیں, ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ. انفارچونیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اعلیٰ قسم کی قوم ہیں تو ہم اس طرح کے کورسز کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے, تھپڑوں سے اور ڈانٹ سے ہی کام چلانا بہتر سمجھتے ہیں, بٹ یہ اچھی ٹیکنیک نہیں ہے. آپ کو بچے کو پیار سے سکھانا ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گی کہ بچوں کی پرورش کے سنہری اصول ایک بک ہے, رائٹر کا نام مجھے ابھی آئی ڈونٹ ریممبر, بٹ میں اس کی پکچر شیئر کر رہی ہوں, آپ اس پکچر میں دیکھ لیں. ادروائز میں سیپریٹلی اگر آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لکھیں گے کہ آپ یہ بک ریڈ کر دیا کہ نہیں, بیکاز میرے سے بھی ابھی تک وہ بک کمپلیٹ نہیں ہوئی. میرے 2 بچے ہیں, کیونکہ بچوں کی وجہ سے ہی روٹین اتنی ہوتی ہے. ابھی بھی میں نے تھوڑا سوچا ہے کہ کون سا ٹائم میں سیو کر سکتی ہوں کہ اپنا نالج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ یہ فالٹس ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. ان کے سلیوشنس بھی ہیں, اور سلیوشنز ہر پیرنٹ کے پاس ہیں. میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سلیوشنس کے اوپر بات کروں گی, بیکاز ہمارے پاس سلیوشن ہے, اسکولس کو ہم بلیم نہیں کر سکتے.